اس امام کے کلمات ہیں یہ کہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے. وہ امام کہتا ہے شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ. امام کہہ رہے ہیں اے میرے شیعو ہمارے لیے. کتنا ٹرسٹ ہے امام کو اپنے شیعوں کے اوپر، کتنا امام بھروسہ کر رہا اپنے شیعوں کے اوپر، کتنی بڑی ذمہ داری دے رہا ہمارے اوپر، ہم کو بتا رہا کہ تم کتنے ریسپانسبل ہو ہم تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا آنر ہے کہ اگر ہم امام کی نگاہ میں ویسے بن جائیں. یہ ٹاپک ہی وہی ہے. بہت اچھی ٹاپک دی شارجہ امام بارگاہ کی مینیجنگ کمیٹی نے، انتظامیہ نے، کہ آپ سوچو امام کو کتنا بھروسہ ہے کہ شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ. کہ تم تک لوگ پہنچے اور تم کو دیکھیں اور تم کو دیکھ کر کہیں کہ اگر یہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہوگا. دوستو کتنی بڑی بات ہے. آپ سمجھ رہے؟ میں یہی کہہ رہا کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ لوگ تم کو دیکھ کر بولیں گے یہ ایسا ہے تو ان کا امام کیسا ہوگا، امام کا کیا حال ہوگا. تو اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو اس انداز سے لے کے چلو. یہ ایول ورلڈ ہے، یاد رکھو. میں یوتھ کو بول رہا یہ ایول ورلڈ ہے اور تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم ہمارا فیوچر ہے، تم ہمارا جنریشن ہو. تم اپنے آپ کو ایسے بنا کے رکھو. بڑی بڑی یونیز میں تم جاتے ہو، جانا بھی چاہیے. اور پہلی چیز، اس میں کئی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. پہلی چیز ایجوکیشن کو ضرور حاصل کرنا. شیعہ جو ہے وہ جاہل نہیں ہونا چاہیے. میں سارے یوتھ کو بول رہا امام بارگاہ علی رضا کے پلیٹ فارم سے، صرف گریجویشن کر کے گھروں میں مت بیٹھو، بی ایس کر کے گھروں میں مت بیٹھو. امام تم کو نیچے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، امام تم کو یہاں دیکھنا چاہتا. اور امام کا جملہ ہی ہے، میرے امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے. جب پوچھا مولا سے کہ مولا دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو کہا 3 قسم کے. امام علی کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. پوچھا کیسے؟ تو کہا ایک عالم ہوگا جو علم کو دے گا، علم کو بانٹے گا، ایک قسم یہ. کہا ایک قسم یہ ہے جو طلباء ہوتے، اسٹوڈنٹس ہوتے جو علم کو لیتے. پہلی قسم عالم جو علم کو دیتا، دوسری قسم علم کو لینے والے وہ اسٹوڈنٹس. اور کہا تیسری قسم یہ ہوگی کہ زمین پہ کیڑے مکڑوں کی طرح رہیں گے. کہا جو میرا شیعہ ہوگا یا وہ عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا. ویری سمپل، ویری کلیئر میسج فرام امام علی. پہلا جو کنڈیشن ہے امام کی سیرت معصومین میں اس منزل تک پہنچنے کے لیے، سب سے پہلے جہالتوں سے. آج جو ہماری کمیونٹی پیچھے ہے اس کا ریزن یہ ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھو، کوئی کمیونٹی، کوئی قوم اپلفٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس ایجوکیشن نہیں آئی. ایجوکیشن تمہارے ویژن کو کھولتا ہے، تمہارے ذہن کو کھولتا ہے، تم کو ایک منزل تک پہنچاتا ہے. ہمیشہ میں بولتا ہوں یہ جملہ، میں بہت بولتا ہوں میرے یوتھ کو. پوری دنیا سن رہی اس وقت امام بارگاہ علی رضا سے. میری یوتھ کو میں یہی بول رہا ہوں کہ سنو، ہمیشہ ٹارگٹ جو رکھو نا، کمپنی کے سی ای او رکھنا، کمپنی کے پریزیڈنٹ کا رکھنا، یہ کلرک کا نہیں رکھنا، چھوٹے پوزیشنز کا نہیں رکھنا. when you start your career، جب تم اپنے کیریئر کو میٹرک میں آؤ، انٹر میں آؤ، 12th میں آؤ، when you start your career you have to think. میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں I always sit with the guys, always sit with the students, always sit with youth. لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ایون کشمیر میں کہ جو بڑا ریموٹ ایریا ہو گیا، کشمیر کے ریموٹ ایریا میں گیا تھا، جموں کشمیر، وہاں پہ بھی میں نے بیٹھ کے یوتھ سے بات کی تھی. کہا میں چاہتا کہ ہماری کمیونٹی ایسا آگے بڑھے، ایسا آگے بڑھے. کتنی خوشی ہوتی کہ when you see کہ ہماری کمیونٹی کا یہ پوزیشن پہ، یہ پوزیشن پہ. دوستو بڑے بڑے آپ ہاسپٹلس چلے جاؤ، میں جنرل بات کر رہا ہوں، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں نے یہ بات رضوی کالج کے ممبر سے بھی 4 سال پہلے بولی تھی کہ بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیز ہیں، آپ جائیے. ریسرچ سینٹرز ہے، ناسا کا ریسرچ سینٹر. کیپ کینیڈی میں جب گیا تو میں دیکھا کہ اتنا بڑے بورڈ لگے ہوئے. انڈیا میں بھی بڑے بڑے بورڈز. آپ جائیے سینٹرز میں، بڑے سینٹرز میں، ایک علی اور ایک حسین نہیں مل رہا وہاں پہ. ایک علی اور ایک حسین نہیں. سرپرائزنگ نہیں، تکلیف نہیں. تم امام کی سیرت پہ پہنچو گے کیسا؟ ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا کہ امام کبھی جاہل کو سینے سے نہیں لگائیں گے. نیور نیور. نکال دو ذہنوں سے.
جہالت میں رہیں گے, کچھ نہیں کریں گے, اس لیے کہ جاہل کچھ کر ہی نہیں سکتا, اس کا ویژن نہیں لیتے, وہ کمیونٹی کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا, وہ شیعت کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا, وہ امام کی زندگی میں کوئی چیز سوچ ہی نہیں سکتا, صرف اپنے می اینڈ مائی فیملی. یہ ویسٹ کا سلوگن ہے, اسلام کا سلوگن ہے. جو جاہل رہے گا وہ می اینڈ مائی فیملی میں رہے گا, یہ اسلام کا نہیں. اگر تم امام کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتے, ریئلی امام کی سیرت پہ تم پہنچنا چاہتے, تو زندگی میں یاد رکھو می اینڈ مائی فیملی کو اپنے ذہنوں سے نکالنا. مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فیملی یو آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یور فیملی, وہ بھی حرام ہے. فیملی کو ضرور دیکھو, پر تھنک اباؤٹ اسلام, تھنک اباؤٹ امام, تھنک اباؤٹ کمیونٹی. ہم سوچ رہے ہیں, تھنک اباؤٹ آور پیپل. سوچو کہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں. ہر چیز پیسہ نہیں, زبان سے بھی کر سکتے آپ, مورل سپورٹ بھی دے سکتے. کوئی اگر اچھا بچہ کوئی پڑھ رہا, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, یو کانٹ ہیلپ ہم, تو ایٹ لیسٹ یو کین گو اینڈ سے ٹو ہم کہ ویری گڈ بیٹا, کیری آن, کیپ اٹ اپ. یہ بولنا لازم ہے, تو اس کو ایک انکریجمنٹ ہوگا کہ وہ پڑھے گا. بولنا, بات کرنا, ہمیشہ بچوں سے بات کرنا, آلویز سٹ ود دا گائے, بیٹھ کے بات کر کے دیکھو بیٹا تم کیا کر, ایٹ لیسٹ ایڈوائز کرو. اچھی ایڈوائز بھی ایک مدد ہے, ایک ہیلپ ہے. آج پرابلم کیا, ہمارے پاس کاؤنسلنگ ہو رہی, یہ مزید سے کاؤنسلنگ ہے کہ تم کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسا کرنا. دیکھیں جناب سلمان جب آئے تھے, میں نے یہ جملہ بولا پھر ریپیٹ کر رہا ہے, جب سلمان آئے تھے جنگ خندق سے پہلے, جنگ احد کے بعد, ان سیکنڈ اسلامک بیٹل کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا تھا. جب آپ آئے تھے تو آپ 10 درجے پہ تھوڑی تھے. فضا جب آئی تھی, جناب فضا جب بیوی کے پاس آئی تو کیا وہ فضا تھی؟ نہیں. ہر دن قریب ہوتی گئی, ہر دن اتنے قریب ہو گئی, ہر دن اپنے آپ کو آگے بڑھا کہ چند سالوں میں سلمان منیت کی منزل پہ پہنچ گئے. جناب فضا چند سالوں میں فضا بن گئی کہ بچے ماں کہہ کے پکار رہے. آپ سوچو میں کیا بول رہا, یہ ہماری کمیونٹی میں کیوں نہیں ہو رہا؟ جہاں تھے وہی ہیں یا پیچھے ہٹ گئے؟ اس پہ کئی چیزیں ہیں جو رکاوٹ, آبسٹیکلز بن رہی. یہ پورے 10 دنوں میں بتاؤں گا کہ unless we have to check ourselves, ہم چیک ہی نہیں کرتے اپنے. if you don't check yourself تو تم اپنے آپ کو صحیح کیسے کرو گے؟ You tell me. Don't think کہ you're perfect. کوئی دنیا میں پرفیکٹ نہیں. یہ دعویٰ سے معصوم کر سکتا, یہ دعویٰ سے معصوم کر سکتا, معصوم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ذہنوں سے نکال دو کہ ہم, مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو شارجہ میں بہت اچھا ہوں, میری فیملی ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میرا گھر ہے, میری جاب ہے, میرا بزنس ہے, ہم اوکے, نماز بھی پڑھ رہا, روزے بھی رکھ رہا, حج بھی کر لیا, سب کر لیا, اب کیا ہے؟ نو. یہ جو کچھ تم نے کیا ہے اپنے لیے کیا ہے. You didn't do anything for Imam. You didn't do anything for Islam. اگر ایمان کی سیرت پر چلنا ہے تو تمہارا ویژن اتنا وائڈ ہونا, ایسا ہونا. تم کو always you have to think about دین, اسلام. اب سرکار کی, اللہ کے رسول کی اتنی زبردست حدیث ہے. اللہ کے رسول کہتے کہ اگر کوئی صبح اٹھے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اور اس کو یہ فکر نہ ہو, اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں اسلام کے لیے کیا کروں آج, تو اس کا میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر سرکار بول دے اس کا میرا کوئی تعلق نہیں, تو پھر کوئی چانس ہے؟ پھر کوئی چانس ہے؟ بخشش کون کرائے گا؟ شفاعت کون کرے گا؟ شافی روز محشر ہے, شافی روز محشر ہے. اللہ اس سے پہلے موت آ جائے, ایک سیکنڈ, فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اگر سرکار کی نگاہ کرم ہٹ جائے تو ہم ریز ہو جائیں. ان کی نگاہ کرم ہے جو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہماری کام آنے, ہیئر تو آ رہی, ہیئر آفٹر کام آنے والی ہے. سارے معصومین کا وہی. وائی وی سے اللہ کا رسول اگر کہہ دے کہ اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, then where we will go. سوچو میں کیا بول رہا. ہمیشہ یاد رکھو, میری یوتھ کو بول رہا, شارجہ امام بارگاہ علی رضا سے, کہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہو, چیک کرتے رہو, چیک کرتے رہو ایوری ڈے. اچھا کچھ نہیں کر سکتے, بولیں گے شارجہ میں رہ کے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں, دعا تو کر سکتے, دعا تو کر سکتے. جب نماز اٹھتے, فجر پڑھتے, دعا کرو کہ اللہ آج کا دن تو مجھے موقع دے, give me chance to serve Islam, to serve humanity, to serve community. یہ دعا تو کر سکتے. عزیزو, اسلام وہ مذہب ہے, پلیز غور سے سنو, اسلام وہ مذہب ہے
کہ نیت کا اللہ اجر دیتا ہے, نیت کا اللہ اجر دیتا ہے. تم نیت کرو خالی, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لوز اینی تھنگ. تم زیرو ہے, ایک پنی نہیں ہے, تو ایک درہم نہیں ہے تمہارے پاس, بٹ تمہاری نیت کیا ہے کہ اگر میرا اللہ مجھے دے گا تو میں کمیونٹی کے لیے کام کروں گا, میں یتیموں کے لیے کام کروں گا, میں اسٹوڈنٹس کے لیے مدد کروں گا, میں دین کے لیے کام کروں گا, میں پروپوگیشن کروں گا. آپ کی نیت ہے. میں اللہ کا گھر بناؤں گا, امام بارگاہ بناؤں گا, میں یتیموں کی, بیواؤں کی, ویڈوز کی مدد کروں گا, میں اپنی کمیونٹی کی پور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنا چاہتے میں ان کی ہیلپ کروں گا, ان کی فیس. آپ کی نیت ہے. بٹ یو ڈونٹ ہیو اے سنگل پینی, بٹ آپ کی نیت ہے. اسلام بولتا تم نیت کرو 50% تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائے گا. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ٹیل می اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اللہ معصوم بولے کہ اگر تم نیت کرو گے, خالی صرف تمہاری نیت رہے گی کہ میں کام کروں اسلام کے لیے, دین کے لیے, ہیومینٹی کے لیے. ارے ہم اس حسین کے ماننے والے جو سیویئر آف ہیومینٹی ہے, سیویئر آف ہیومینٹی, انسانیت کا بچانے والا. فکر تو تھی. اب سوچو میں کیا بول رہا, جنہوں نے مولا حسین کا ساتھ دیا, اسلام, پلیز غور سے سننا, جنہوں نے اسلام کی مدد کی کربلا میں, کو وہ ایک شہر کے نہیں تھے, کوئی ایک سٹی کے نہیں تھے, کوئی ایک زبان بولنے والے نہیں تھے, بلکہ ڈیفرنٹ کلچر کے تھے, ڈیفرنٹ ماحول کے تھے, ڈیفرنٹ لینگویجز کے تھے, ڈیفرنٹ سٹیز کے تھے. لیکن جب آئے عاشورے کے دن جب جمع ہوئے تو ایک حسین نہیں 72 حسین بن گئے کربلا میں. سب کی فکر ایک ہو گئی. دوستو یہ سٹیج پہ پہنچ گئے تھے وہ لوگ کہ امام تو امام ہے, لیکن روز عاشور جو حسین کے ساتھی تھے ان میں ایک کے ذہن میں بھی, پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سننا, امام بارگاہ علی رضا کے ممبر سے, امپورٹنٹ مجلس سے تھرڈ, مولا حسین تو مولا حسین ہے, لیکن عاشورے کے دن جتنے انصار حسین تھے ان میں ایک سیکنڈ, ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بیٹھ کر کے جان بچا لی جائے, بلکہ اگر مکمل انسان کی مکمل تصویر دیکھنا ہے تو کربلا کے آئینے خانے میں دیکھو. بہت بڑا جملہ بولا میں. اگر مکمل انسان کی مکمل تصویر دیکھنا ہے تو کربلا کے آئینے خانے میں دیکھو. کیا کمال کے لوگ جمع ہو گئے تھے. فکر تھی اسلام کو, ایک سیکنڈ میں جان بچا کے چلے جاتے. انہوں نے کہا اب جان نہیں بچانا, اب موت, پلیز غور سے سنو, اب موت نہیں ہے ہمارے سامنے, بلکہ ہمارے سامنے زندگی ہے. ہمارے سامنے زندگی ہے. اب ہم مر کے زندگی پائیں گے. یہ زندگی نہیں ہے اب جو لائف میں ہم گزار رہے زمین کے اوپر, وہ ہماری لائف نہیں ہے, بلکہ اب اصل زندگی ہماری شروع ہوگی. ریل اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے, بلکہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہے. تو ان کے سامنے ان کو زندگی تھی. مولا یہ آیت جب ان کے سامنے آئی تو کربلا والوں نے اس آیت کو مزاج دیا, اس آیت کو لہجہ دیا, اس آیت کو رنگ دیا. یہ آیت چلنے لگی, یہ آیت بولنے لگی کہ کیسے مرنے کے بعد زندگی ملتی ہے. اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد ہم کو زندگی ملے گی, لائف ملے گی. اس لیے کہ مرکز یقین حسین موجود تھا جو اس دن بات کے کربلا میں زندگی بانٹ رہا تھا. اس دن دے کے کربلا میں حسین نے زندگی بانٹی ہے. If you really need the life, then you will get it. You will get it. But when? If you help Islam, if you help Islam, if you help community, if you help humanity, جب تم کو زندگی ملے گی. یہ زندگی نہیں ہے what you are doing. یہ تو ہماری عارضی زندگی ہے, ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائے گی, اور جب ختم ہوگی اس وقت تم ریگریٹ کرو گے. یہاں عابد بغرامی نہیں بولا, میری طرف دیکھو, look at me. میرا مولا بولتا کہ جب آخری لمحات آئیں گے تمہارے, سب کے آنا ہے, آپ کے بھی, میرے بھی, سب کے, میرے آپ کے سب کے آنا ہے. کب آنا ہے کسی کو نہیں معلوم. اب آئیں گے 10 سال کے بعد آئیں گے, 20 سال کے بعد آئیں گے, کچھ نہیں معلوم ہے. زیرو. We don't know anything. ہم اس کو زندگی سمجھ رہے ہیں
کہ جبکہ زندگی کا ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے. میرا مولا بولتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ آئے گا, بفور یو ڈائی, تمہارے سامنے پورا اعمال نامہ, پورا زندگی کا اعمال نامہ جب آتا ہے تو انسان, میری طرف دیکھو, انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹ کے کہتا ہے what I have done in my life, what I have done in my life, I didn't do anything. اس وقت ریگریٹ نہیں کرو, اس وقت انسان ریگریٹ کرتا, اس ریگریٹ سے بچنے کے لیے do something in your life. Follow the path of Imam. یہی میری ٹاپک چل رہی. Follow the path. کسی کو تو آئیڈیل بناؤ. میں نے سلمان کا بتایا کہ کس سٹیج پہ پہنچ گئے, ابو ذر کس سٹیج پہ پہنچے. دوستو یہ لوگ تو مولا کے زمانے کے وہ بہت شاندار بڑی پرسنالٹیز. آج کے دور کا میں نے کل کی مجلس میں شیخ مرتضی انصاری کا جو عظیم پرسنالٹی ہمارے مجتہدین کی, ان کا واقعہ بتایا کہ کیا پرسنالٹی بن گئی, کہ کیا ہستی بن گئی, کہ زمانے کا امام جس سے ایسے ملاقات کرے, کہ امام سے جو ملاقات کرے, ہم سوچ نہیں سکتے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اور نجف اشرف میں اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, میت آئی تھی, ہزاروں لوگ میت میں ہیں, اللہ ان کے والدین کے اور سب کے والدین کے درجات بلند کرے انشاءاللہ. تو اس وقت ان کے رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے, امامہ اتار کے سر پیٹ رہے تھے. لوگوں نے کہا شیخ, اس وقت کے مرجع وقت ہے, کہا شیخ what are you doing, پورا مجمع آپ کو دیکھ رہا, آپ اتنے بڑے پوزیشن پہ, مرجع وقت ہے, تھوڑا تکلف سے رو, آہستہ شیخ, چھوٹے بچوں کی طرح مت رو. تو کہا what you said, تم نے کیا بولا, بچوں کی طرح نہ رو, سب لوگ مجھے دیکھ رہے بیکاز میں مر جاؤں. مفہوم وہی ہے, الفاظ میرے, اسی لیے تم بول رہے مت رو کہ میں آج اتنے بڑے پوزیشن پہ مر جاؤں. یاد رکھو یہ شیخ کے جملے ہیں, یاد رکھو اگر آج شیخ مرتضی بنے تو ان کی وجہ سے بنے, اس سٹیج پہ پہنچ گئے تھے شیخ. لیکن کیا کہا, اگر آج شیخ بنا ہے, اللہ شیخ مرتضی ان کے والدین کے درجات بلند کرو, سارے مرحومین کے. میں یوں کہ بولا تم اس سٹیج پہ امام کی سیرت پہ عمل اسی وقت کر سکتے when you respect your parents. اگر تم اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے تو تم سیرت معصومین پہ نہیں چل سکتے. تم صحیح معنی میں امام علی کا شیعہ نہیں بن سکتے. شیعتنا خون لنا زینا تم نہیں بن سکتے کہ میرے شیعوں میں. اور آپ یہ مت بولو کہ ارے ٹھیک ہے نہیں بنے تو کیا, نہیں بنے تو کیا, ڈیزاسٹر ہے, یہ زندگی ختم ہو جائے گی, ایک لمحے میں ختم ہوگی. then what are you going to do, آپ کیا سمجھ رہے. اگر تم یہ امام کی سیرت پہ عمل نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے, شارجہ کے یا انڈیا پاکستان کے کسی گریو یارڈ میں سو گے جا کے, کتنے دن سو گے, وہاں پہ حساب کون دے گا, ہزاروں سال روز محشر اٹھو گے, پھر thousand years اس اندھیرے میں رہو گے. and if you follow the path of imam, شیعتنا خون لنا زینا بن جاؤ گے, زینت بن جاؤ گے امام کے لیے, تو تمہارے جسم کو, تمہاری باڈی کو زمین ہاتھ نہیں لگائے گی. if you do something for Islam, if you do something really for Islam, تو زمین ہاتھ نہیں لگائے گی. کتنے واقعات بتاؤ, انشاءاللہ اس اشرے میں آئیں گے مختلف علماء کے, کہ جنہوں نے کام کیا ہے جو امام کے لیے زینت بنے, آج وہ لوگ کہاں پر ہیں, where they are. دوستو یہ لائف پہ بھروسہ مت کرو, یہ زندگی پہ بھروسہ مت کرو. آج $1 ملین تمہارے پاس آ گئے, آج بڑا بنگلہ آ گیا شارجہ میں, ولا میں رہتے ہو. میں مثال دے رہا, پلیز برا نہیں ماننا, مجھے معلوم بھی نہیں, میں تو ایگزامپل دے رہا, بیکاز میں شارجہ میں پڑھا, یہ میری عادت ہے کہ جب میں یہاں جس شہر میں جس سٹی میں پڑھتا ہوں اس شہر کا نام لیتا ہوں. مطلب وہ نہیں ہے, میں گلوبل میسج دے رہا, سب کے لیے دے رہا, کہ جس شہر میں جس بنگلے میں رہتے ہو, تم سمجھے بنگلے میں ہمیشہ رہو گے. یہ جو بنگلے میں, تو مثال, پلیز برا نہیں ماننا, مجھے کسی کی طرف میں خدا نخواستہ اللہ مجھے معاف کر دے, بڑے گھر میں میں ہوں, میں یہ سمجھ رہا کہ زندگی تمام اسی گھر میں رہوں گا, پوری زندگی اسی گھر میں رہوں گا. نہیں, you're wrong.
ہو سکتا آج اتنے بڑے غرور کے ساتھ اتنے بڑے گھر میں ہو، کل تم بیمار ہو جاؤ، ہاسپٹل چلے جاؤ، تم ایک روم میں آ گئے، اور وہاں سے یہ پھر بھی تھوڑا بڑا روم ہے، ایئر کنڈیشن ہے، لائٹ ہے، وہاں سے تم کہاں چلے جاؤ گے؟ نیچے چلے جاؤ گے، انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ گے، 6 فٹ نیچے چلے جاؤ گے. وہ تو اتنا چھوٹا سا کمرہ، اتنا نیرو روم، سب کے لیے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے، وہاں چلے جاؤ گے، وہیں رہنا پڑے گا thousands and thousands and thousands and thousands years. اگر تم نے کوئی کام کیا، سیرت معصومین پہ چلے تو تمہارا وہ سٹیج ہے. جیسے شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ نے کام کیا. میری خواہش ہے کہ میری ماں بہنیں مجھے سن رہی، اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو. ہر ماں دنیا میں جہاں بھی سنا جا رہا، ہر ماں چاہے تو اپنے بچے کو شیخ مرتضیٰ انصاری بنا سکتے. You have to do something. You have to do something. تھوڑی سی محنت کر لو، پھر دیکھو کیا سٹیج پہ ہے ماں. آپ سوچو، اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے. پہلی سفر کی مجلس میں بھی شاید میں نے بولا ہے، زیارت اربعین شروع کر دو. ہر آدمی ہر چیز کے لیے بہتر، رزق کے لیے بہتر، بزنس میں آگے بڑھنے کے لیے، جاب کی سیکیورٹی، اولاد، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت، ہیپی میرڈ لائف، سٹرس، بیماریاں، زیارت اربعین مولا سے. اور ہدیہ کر دو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو ہدیہ کرنا، اسیران کربلا کو ہدیہ کرنا، کربلا کی ساری بیبیوں کو ہدیہ کرنا، اور 14 معصومین کو، اور ہماری امام کی والدہ کو. 40 تک پڑھو. خالی میں بار بار ہر مجلس میں بولا ہوں، اس سال ہر مجلس میں بولا ہوں، بامبے میں، اشیاء اول میں بولا ہوں. کر کے دیکھو. یو ول سی، آپ کو ایک راستہ بنتا جائے گا، ایک روشنی تمہاری زندگی میں آئے گی. 10 منٹ 12 منٹ سپیئر کرو مولا حسین کی زیارت کا. اللہ ہم سب کو زیارت اربعین نصیب ہو اس سال انشاءاللہ.